السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على النبي الحميد المجيد الحافظ العاشر القرآن السيد النبي السراج المنير الفضل صاحب وقال السكينة المخلوق بأرض المدينة العقيم والجد ورسول المصدق والمستقيم الجد المحمود بالرحمن ونور الله العالمين وخاتم النبيين سيد المرسلين الشفيع المذنبين عليه الخاص محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بكر الطيبين الطاهرين معصومين غير ممنوعين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم معركة موجودة في اختيار واصطفاء وبالبديل امامت پر شروع ہو رہی ہے. وضاحت کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اسے اتنا اہم سمجھا جائے اور ہم کسی بھی چیز کو بغیر دلیل کے ماننے کو ضرور نہ ہو. بلکہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے کہ ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے یا کہ ہم اسے واضح نہیں کر سکتے، ضروری ہے کہ ہم اس کی تلاش میں پھریں اور ایک ایسی دلیل لے کر آئیں کہ اس دلیل کے ذریعے سے ہر وہ چیز کے جس کو آپ مان رہے ہیں آپ اسے دوسروں کو بھی بنوا سکیں. یہ ایک ایسی صلاحیت ہے اور ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے یا قدرت اور بدلوں کی ایسی خدا رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے کہ ہر رسم العادت کو میسر نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یوں تو اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے مگر کسی کو اپنے صحیح سے نوازتا ہے. یوں تو خدا رب العالمین نے ہر ایک کو دماغ دیا ہے مگر ہر انسان دماغ کا ویسے استعمال نہیں کر پاتا جیسے کہ اس دماغ کے استعمال کا حق ہے. اور رب العالمین نے انسان کو خلق کیا تو تمام حواس خاصہ کہتے ہیں اور رب العالمین نے وہ تو دیا ہی دیا، ساتھ میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کا شعور بھی دیا. صحیح اور غلط کیا ہے اگر اس کی شناخت انسان کو ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اشرف مخلوقات کے زمرے میں آتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور گزارتے ایک ایسے مقام پہ آئے کہ اس سے سوال ہو جائے یہ بتاؤ خدا تعالیٰ نے تمہیں اتنی قبیل مدت اور اتنی قبیل کیوں رکھا کیا ہے، خدا تعالیٰ نے کیا آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق پیدا کرنے کا شعور آیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر ہم 11 مجلسوں کو آپ نے 30 مجلسیں یا 30 سال سے مجلسیں سن رہے ہیں، 10 سال سے سن رہے ہیں، جوان جو ہے وہ 15 سال سے یا بزرگ جو ہے 40 سال سے سن رہے ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے تم جاتے تھے، مجلس امام حسین علیہ السلام کی روایات کو سنتے تھے، امامت کی گفتگو سنتے تھے، قیامت کی باتیں سنتے تھے، شریعت کی باتیں سنتے تھے، قرآن کی باتیں سنتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، سیران کی باتیں سنتے تھے، تدبیر کی باتیں سنتے تھے، جنت کی باتیں سنتے تھے، جنت کی باتیں سنتے تھے،
تم نے غریب بھی سنا ہے، تم نے حیدر بھی سنا ہے، تم نے حضرت بھی سنا ہے، تم نے سفین بھی سنا ہے، غرب کے تم نے کربلا بھی سن لیا، غرب کے کربلا کے بعد تم نے شرع یعقوب کے بارے میں پڑھا، حضرت یعقوب بھی پڑھا، شاہ غیبہ بھی پڑھا، زینب کا قیام بھی پڑھا، سجاد کا قیام بھی پڑھا، مختار کا قیام بھی پڑھا، سب کچھ تم نے پڑھا اور سنا، حدیث کو سنا، اس کی باتوں کو سنا، روایت کو سنا، آیت کو سنا، روایت کو سنا، فقیہوں کی باتوں کو سنا، فقہاء کے جذبے کو دیکھا، اتنے مدت سے ہم مجلسوں یہ سب سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ قوت آئی، وہ طاقت آئی کہ ہم جسے مان رہے ہیں وہ دوسروں کو منوا پا رہے ہیں یا نہیں؟ مان لیجیے، میں بس مان لیجیے کہ ہمارے دین کے بارے میں کوئی سوال کرے تو بتائیے آپ کے دین میں کوئی تین ایسی خصوصیت کی جو کسی مذہب میں نہ ہو، بتائیے آپ نے کربلا سے مستقیم کا کوئی ایسا درس، کوئی ایسا لیسن، کوئی ایسا سبق مجھے بتائیے کہ جو دوسرے بیان یا دوسرے واقعات سے نہ ملتے ہیں۔ مان لیجیے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے امام کے بارے میں کچھ ایسی بات مجھے بتائیے کہ ہم بھی مجبور ہو جائیں آپ کے امام کو اپنا آئیڈیا مانتے ہوئے، اپنا نمونہ مانتے ہوئے۔ مان لیجیے آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ واقعی یہ جو جنگ کی باتیں تم نے سنی ہے، یا یہ بدر کی باتیں تم نے سنی ہے، یہ غزو کی باتیں تم نے سنی ہے، یہ ساری چیزیں تم نے سنی تو ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ بتاؤ کہ جس سے ہم استفادہ کر سکیں، ہم سبق حاصل کر سکیں۔ دیکھیے آج جو کوئی تکلیف ہونے والی ہے تو توجہ کیجیے گا عزیزوں، اسی لیے جو کہا جاتا ہے ہم جب مرتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع افہم، سنو اور سمجھو بھی، یعنی پہلے اچھے سے سن لو، پھر اس کے بعد سمجھنے کی ضرورت کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کا جذبہ پانا، سمجھنے کی سعی کرنا، سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جانا، سمجھنے کے لیے تیار ہو جانا، سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، پھر اس کے بعد تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سننے کی کوشش کرنا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ پہلے سنا جاتا ہے پھر سمجھا جاتا ہے، پہلے اچھے سے سن لیجیے پھر اس کو سمجھیے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں، ہمارے یعنی ہمارے مذہب میں، ہمارے مسلک میں، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ سننا صرف کافی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر سننے تک ہم اپنے دائرے کو محدود کر لیں گے، اپنے وجود کو روک لیں گے کہ ہم صرف باتوں کو سنیں گے اور سنائی باتوں پر یقین کر لیں گے، تو یاد رکھیے کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اسمع افہم، شانے کو الہ کے کہا جاتا ہے، اسمع افہم، یہ مرنے والا زندہ تھا، اس کے کان چل رہے تھے، اس کی آنکھ جواب دے رہی تھی، اس کے ناک سلامت تھے، اس کا دل سلامت تھا، اس کی عقل سلامت تھی، اس وقت اس سے کیوں نہیں کہا تم نے اسمع افہم؟ اب جب یہ مردہ قبر کے آغوش کے حوالے کر دیا گیا ہے، آغوش لہر میں اٹھا دیا گیا ہے، اب اس کے شانے کو الہ کے آپ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اسمع افہم، سنو بھی اور سمجھو بھی۔ شاید یہ شانہ ہلانے والا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جس کے شانے کو میں ہلا رہا ہوں یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے بلکہ حسین کا مسلمان ہے، حسین کا لڑا ہے، یہ کربلا کو سنتا رہا ہے، یہ کربلا کو دیکھتا رہا ہے، یہ کربلا کو جانتا رہا ہے، یہ کربلا پہ سوچتا رہا ہے، یہ کربلا کو فکر میں رکھتا رہا ہے، یہ کربلا کو دل میں رکھتا رہا ہے، یہ کربلا کو ذہن میں بساتا رہا ہے۔ ہم سنتے بھی جاؤ اور سمجھتے بھی جاؤ۔ میں کہوں گا سنیے عزیزوں، جب یہ دین مرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ سنو اور سمجھو، تو اب اس دین سے آپ یہ سوال کیجئے، جو دین مرنے کے بعد ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم سے یہ مانگ کرتا ہے کہ سنو اور سمجھو، تو کیا وہ دین زندگی میں نہیں کہے گا مجلسوں کو صرف سنو نہیں بلکہ مجلسوں کو سمجھو، حسین کو صرف سنو نہیں بلکہ حسین کو سمجھو، دین کو صرف سنو نہیں بلکہ دین کو سمجھو، غدیر کو صرف سنو نہیں بلکہ غدیر کو سمجھو، مولا کو صرف سنو نہیں مولا کو سمجھو، امام کو صرف سنو نہیں بلکہ امام کو سمجھتے چلے جاؤ۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد والے سوال کرنے کی ضرورت پیدا کی ہے، سوال کرنے کی ہمت پیدا کی ہے، سوال کرنے کا حوصلہ رکھیے۔ سوال مفتاح الجواب، سوال جو ہے وہ جواب کی اونچی ہوا کرتی ہے، جواب کی چابی ہوتی ہے، کی ہوتی ہے۔ اگر سوال نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی قوت نہ رہے گی، صلاحیت نہ رہے گی، طاقت نہ رہے گی، قدرت نہ رہے گی، استعداد نہ رہے گی، آپ اس کے قابل نہیں ہو پائیں گے کسی بھی چیز کو اچھے سے سمجھے۔ آپ کی کلاس میں بیٹھتے ہیں،
اگر استاد کو سب سے زیادہ اگر وہ شاگرد پسند آتا ہے، وہ شاگرد پسند آتا ہے جو سوال سے سوال کرتا ہے، سوال سے سوال کرتا ہے. کیوں؟ اچھا ایسا استاد ہی اسے پسند کرتا ہے جس سے سارے سوال کے جواب موجود ہوں. ایسا استاد ہی ایسے شاگرد کو پسند کرے گا کہ جو سب سے زیادہ سوال کرنے والا ہو، کہ جس کے پاس سارے سوالوں کے جواب ہو. اب سمجھ میں آیا کہ امام علی علیہ السلام اپنے شیعوں سے یا مسلمانوں سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے تھے، کیوں محبت کرتے تھے؟ وہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے جذبہ سوال کرنے کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں مسلمان دوسروں کے گھر میں جاتے تھے سوال لے کر، مگر جواب میں دھمکیاں ملتی تھی. مگر جواب میں کیا کہا جاتا تھا کہ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا. جواب میں کیا کہا جاتا تھا کہ آئندہ مت سوال کرنا. مگر جب مسئلہ علم قرآن کے سامنے بٹھا دیا گیا تو اس نے کہا ضروری قبل ان تقتلونی، جو پوچھنا چاہے تو اس سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھول دو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا رہا ہوں. میں جملہ روک کے کہوں گا، اس دنیا سے صرف عالم نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایک سوال کا مرکز جا رہا ہے. محور سوال جا رہا ہے، پیکر سوال جا رہا ہے، پیکر سوال جا رہا ہے. اور یاد رکھ دو، علی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا میں یوں کہوں علی کو جب آپ کھو دیں گے تو آپ کو کسی سوال کا جواب نہ ملے گا. ہم نے خدا کے بارے میں سوال کرنا ہو تو علی کے گھر پہ آنا پڑے گا. تو ہمیں خدا کے بارے میں سوال کرنا ہو تو علی کے پاس آنا پڑے گا. عدالت خدا کا سوال کرنا ہو تو علی کے پاس آنا پڑے گا. نبوت رسول کے بارے میں سوال کرنا ہو تو علی کے پاس آنا ہوگا. قیامت کا سوال کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. حشر کا سوال کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. جنت کی تقسیم بندی کا سوال کرنا ہو تو علی کے پاس آنا پڑے گا. جنت معراج کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. جنت نعیم کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. جنت الفردوس کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. سلسبیل کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. کوثر کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. میزان کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. کرسی کی بات کرنا ہو علی کے پاس آنا پڑے گا. یا جملے کو سمیٹ کر یہ کہوں، اگر امامت کی بات کرنا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. قیامت کی بات کرنا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. رسول کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. شریعت کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں تمام صحیفوں کو جمع کر دیا گیا، صحیفہ ابراہیم کو قرآن میں لکھا گیا، صحیفہ موسیٰ کو قرآن میں لکھا گیا، یہاں تک کہا گیا ہے تو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا. انجیل سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. زبور سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر دنیا کے تمام علم کو جمع کر دیا گیا ہے. ساری کتابیں، سارے علم جس کتاب میں جمع ہو جائے وہ قرآن مبین ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا علم جس امام میں جمع ہو جائے وہ امام مبین ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام سے آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کے مقصد پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اس مقصد کو لے کر آپ کربلا کے میدان میں گئے ہیں. امام کی آواز پہ لبیک کہنا ہے کہ بس کی بات نہیں ہے، بلکہ امام کی آواز پہ وہی لبیک کہے گا جس کے دل میں معرفت امام ہوگی. کل جو اس موضوع جہاں پہ آج میں نے روکا تھا، معرفت امام. معرفت امام، امام کی معرفت جس کے دلوں میں ہوگی اسی کے ذمے میں دعا ہے کہ یہ اختیار ہے امام. پہلے ہمیں امام کے اختیار کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہمیں معلوم چلے گا کہ امامت کے اختیارات کیا ہے، امام کے اختیارات کیا ہے، اور پھر امام کی معرفت کیا ہوگی. ایک حدیث اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو مرے گا بھی تو جاہلیت کی موت مرے گا. مطلب کیا ہے کہ امام کی معرفت حاصل نہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ امام کی معرفت حاصل کرنا آپ کو دور جاہلیت میں پہنچا دے گا. امام کی معرفت حاصل کرنا آپ کو دور جاہلیت میں پہنچا دے گا. اب جو کل گفتگو جہاں پہ ہمیں روکی تھی وہ اسی ذکر میں ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اختیارات دیکھنے ہوں گے. میں نے تعریف بھی کر دیا ہے امام کی، امام کون ہوتا ہے، ساری تعریف میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. میں نے حدیث کی روشنی میں بتا دیا ہے کہ امام کون ہوتا ہے. میں نے خود امام کے زمانے میں بتا دیا ہے کہ امام کون ہوتا ہے. میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن میں امام کی کیا تعریف کی گئی ہے، یا قرآن میں امام کے بارے میں کیا گفتگو ہوئی ہے. آئیے اب ذرا سا کیونکہ اب 6 محرم ہو گئی ہے، اب ذرا سا گفتگو کو ایسے دائرے میں لے کر جاؤ کہ
اب آپ کو بھی سننے میں اچھا لگے اور یہ موسم جو اتنا خوبصورت ہو گیا اس میں چار چاند لگ جائے. میں اختیار امامت کی بات کرنے کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں اپنی گفتگو کو. کل سلیمان نبی کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی تھی اسی گفتگو سے تھوڑی سی دیر بعد کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبوت کا اختیار جہاں جہاں پر ہو تو اس کے خلیفہ کا بھی اختیار وہاں پہ ہونا چاہیے. اس کے خلیفے کا جو ہے اختیار وہاں پہ ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ وہ حضور جو ہے وہ ملک سبا کی خبر لے کر آیا تھا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس سے آپ کا علم نہیں ہے, آپ بھی نہیں جانتے ہیں. آپ بھی سوال کیا بتایا ملک سبا کے بارے میں خبر لے کر آیا ہوں. سلیمان نبی نے وہ خبر سن لی. اب یہ سوال ہوا کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ تخت بلقیس ایک شہزادی رہی ہے ملک سبا کی. انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. سلیمان نبی کو جان نچھاور کر دیا. اب انہیں محل میں رہنے کی عادت بنا لی. سمجھ میں آیا کہ اس کے دل میں معرفت نبوت یا معرفت امامت آ جائے نا تو اس کو اپنا گھر بھی اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے السلام علیہ وسلم آپ تو شہزادی تھیں, یہاں تمیزی میں کیا کر رہی ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ دنیا کی بادشاہت میں وہ مزہ نہیں ہے جو ادھر کی غلامی میں مزہ آتا ہے. یہ معرفت امام کے جملے ہیں, اتنا آہستہ سے سن لیتے ہیں. یہ معرفت امام کے جملے ہیں. یہ معرفت امام بول رہی ہے چیخ چیخ کے قرآن کے دیکھو معرفت امام یہ ہوتا ہے. تب ملک سے کون ہے تخت بلقیس جو ہے وہ کون ہے لے کر آئے گا؟ قرآن کا جملہ ہے کہ ایک دیو کھڑا ہوا سب سے پہلے. ایک دیو سب سے بڑا والا دیو. اس نے کہا کہ اے نبی اے حاکم تو ان کی حکومت ہے سلیمان نبی آپ بیٹھے ہیں, جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا. سلیمان نے کہا نہیں یہ بہت دیر ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں انسان کو کھڑے ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ تو اس کا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اگر وہ ہو جائے تو لیکن سلیمان نبی کے بھی زیادہ نہیں کیے. دو حدیثوں کا جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے تخت بلقیس کے حوالے ہو جائے گا. جناب سلیمان نبی نے کہا کہ بہت دیر ہو جائے گی. اب اگر بہت جلدی کوئی چیز ہے وہی ہے کہ جو ابھی ہونے والی بہت جلدی, تو کہا گیا کہ قرآن میں ایک جملہ ہے, ایک آیت ہے کہ وہ کھڑا ہوا جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا کچھ علم تھا. اچھا قرآن نے نام مینشن بھی نہیں کیا ہے. اس کے پیچھے کے علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ نام کیوں نہیں رکھا؟ اس میں برقیہ لکھتے تھے کیا جاتا. علماء بیان کرتے ہیں کہ نام نہیں دیا جاتا تو تحریف قرآن کی گنجائش ہوئی. لوگ کہنے لگتے کہ واسطے برقیہ ہیں فلانے ہیں یا پھر نام رکھنا شروع کر دیتا ہے کوئی واسطے برقیہ ہو جاتے ہیں. اور کوئی اس زمانے میں واسطے برقیہ پیدا ہو جاتا اور پتہ دیا جو ہمارے یہ نازل ہوئی ہے. تحریف قرآن رکھنے کے لیے نام جو نہیں رکھا گیا. اب تو سوال مت کرو کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں آیا ہے. ایک سلوات کریں تو محمد و علیہ وہاں پہ یہ خدشہ تھا کہ آصف برقیہ کا نام, آصف برقیہ کی خصوصیت چرا لی جائے گی. یہاں بھی یہ خدشہ تھا کہ رسول کے علی کا نام قرآن میں رکھ دیا گیا. ہر کوئی اس زمانے میں علی نام رکھ کر یہ کہتا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. بچنے کے لیے نام لے لیا گیا. پھر آصف برقیہ نے کہا کہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے کتاب نبی کا تھوڑا سا علم تھا. کتنی دیر میں پلک جھپکتے میں. آپ کی پلک جھپکتا ہے, آپ کی پلک جھپکتا ہے. آپ جتنا پلک جھپکتا ہے اتنے میں تخت بلقیس نہ جانے کہاں سے چلا آیا. میلوں دور سے تخت بلقیس چلا آیا, میلوں دور سے. اور سائنس بھی جو ہے وہ ابھی تک اس مسئلے میں صرف آدھے تک پہنچی ہے. پورے معاملات کو کور بھی نہیں کر پایا, سمجھ بھی نہیں پایا, سوچ بھی نہیں پایا. جو بات ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے یہ ہے کہ 10 گھنٹے کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے, لیکن ابھی اسے آج کے برقیہ تک پہنچنے کے لیے مزید وقت درکار ہے. ایک سلوات پڑھیں پر محمد و علیہ محمد. چونکہ بات تو بات نہیں کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں ایسی بات کرو کہ شاید آپ کو سمجھ میں آئے.
آصف رفیع نے کیا کہا کہ کتاب مبین میں جو ہفتے جو ہے آپ کی خدمت میں اپنے بلقیس کو لے آؤں گا. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے, زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے اور مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. زمین کی مسافتوں کو طے کرنا یعنی کم وقت میں زمین کی مسافت کو طے کی جا سکتی ہے. اسی کا تھوڑا سا انکار جناب سلیمان نبی کے بعد تو کیا ہوا, وہ جو میلوں دور رکھا ہوا تخت بلقیس اسے پل بھر میں حاضر کر دیا, اسے پل بھر میں حاضر کر دیا. ایک بہت معصومانہ سوال ہے کہ آصف رفیع کہ جن کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہے وہ پلک جھپکتے تخت بلقیس کو نبی کے آغوش میں یا نبی کے قدموں میں ڈال دے, زمانہ اس کے اعتراض نہیں کرتا ہے. لیکن جب کبھی نبی اپنے علی کو خیبر میں پکارے نعرے علی جب مظہر جائے, نعرے علی جب مظہر جائے تو کیا ملتا یہی ہے کہ جب یہ صدا نبوت کے زبان سے اہل نبوت سے نکلی اور ہوا کے دوش پہ ہوا کے دوش پہ آ کر اس نے پرواز جب لی جب جا کے کوشش امامت سے ٹکرائی تو امام علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کھڑے ہو گئے. پیغمبر گھوڑے کو تیار کرو, رسول نے بلایا ہے. تاریخ یہ ملتا ہے کہ مدینے اور خیبر میں تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پیغمبر تیار کرو, رسول نے بلایا ہے. پیغمبر نے کہا کہ مولا اتنی دور, مولا اتنی دور تمہارا کام ہے گھوڑے کو تیار کرنا, رسول کو تیار کرنا. ابھی بتاتا ہوں کہ امام مبین کون ہوتا ہے, ابھی بتاتا ہوں کہ امامت کیا چیز ہے, ابھی بتاؤں گا میں کہ امامت کا جب عہدہ مل جاتا ہے اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے, ابھی بتاؤں گا. پھر پیغمبر علیہ السلام نے تیار کرنا شروع کر دیا. اس وقت جو ہے امام کی آنکھ میں درد تھا, آنکھوں کے چشم میں مبتلا تھے, امام کو بہت درد ہو رہا. پھر اس کی بغیر پرواہ کیے امام علی علیہ السلام نے پیغمبر کو حکم دیا, سوار ہو گیا. پھر پیغمبر سے کہا پیغمبر اپنی آنکھیں کھولو. جب آنکھوں کو کھولا تو پھر امام علی نے کہا کہ اب جب تم آنکھ بند کرو گے تمہاری پلک کھلتے ہی میں خیبر میں پہنچ جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہاں پہ حضرت مطلب بردیہ نے کیا کہا, پلک جھپکتے میں میلوں سے تخت بلقیس کو لے آؤں گا. امام علی نے کہا کہ تمہاری آنکھ بند جیسے ہی کھلے گی خیبر کا میدان آ جائے گا. بالکل یہی ہوا. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, امام علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے, امام نے کہا پیغمبر کیا کر رہے ہو, میں آپ کو بند کیا ہوا ہوں, آنکھیں کھولو دیکھو سامنے خیبر آ گیا ہے, آنکھیں کھولو دیکھو سامنے خیبر آ گیا. جب خیبر آ گیا سامنے تو لوگوں نے دیکھا کہ دھوپ اڑ رہی ہے, اور کیونکہ ایک رات پہلے جو ہے تو بس میں استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں, باقی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے دیکھا لوگوں نے انتظار کیا رات بھر کو, صبح یہاں تک کہ تاریخ ملتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ صبح اٹھ کے نماز کے بعد رسول کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ بتا دیجیے وہ مرد کون ہے, بتا دیجیے آپ علم کسے دینے والے ہیں. یعنی اتنے پریشان تھے, اتنی کوشش کر رہے تھے, کاش تم محنت کر لیتے تو تمہیں دن بھر رات بھر جاگنے کی ضرورت نہ ہوتی, کاش تم رسول کے اعتماد کو حاصل کر لیتے, کاش تم رسول کے حوصلے کو جیت جاتے, رسول کو بدل دیتے تم, یا کاش تم قربت رسول اللہ حاصل کر لیتے, تمہیں رات بھر جاگنے کی ضرورت نہ پڑتی. بلکہ جو قربت رسول اللہ حاصل کر لیتا ہے وہ مدینے میں بھی ہوتا ہے تو خیبر میں اسے بلا لیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے میرے عزیزوں, جناب آصف بن برقیہ کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا تو تخت بلقیس کو لیا. میں کہوں گا قرآن میں اس کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی, کیوں قرآن میں جو اس قصے کو بیان کیا گیا ہے, کیوں اس واقعے کو بیان کیا ہے, توجہ کیجیے گا, کیوں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے, کیوں اسے یہاں پہ جگہ دی گئی, کس داستان کو رکھا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو, تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو, تاکہ تم جان سکو, تاکہ تم سمجھ سکو. تم تو ابھی کچھ جھوٹ نہیں بولے, تم سے بڑے بڑے جھوٹے گزر چکے ہیں. قرآن میں ان کی تعریفیں پڑھتے دیکھ لو, کوئی ان کا نام و نشان تک نہیں ہے, کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو حضرت ابن کا ذکر کیوں ہوا ہے, کیوں ہوا ہے؟ اگر آپ واسطے میں ترقی کا رشتہ دیکھیں گے تو کیا ہے, سب سے پہلے وہ کھانجے ہیں, جناب سلیمان نبی کے کھانجے ہیں. دوسرا کیا ہے, وہ وزیر جناب سلیمان ہے. تیسرا کیا ہے, وہ شاگرد جناب سلیمان ہے. قرآن یہ ایسے ہی نہیں تذکرہ کر رہا ہے بلکہ بتا رہا ہے کہ دیکھو
نبوت کا اصل جانشین کسے ہونا چاہیے؟ نبوت کا اصل خلیفہ، نبوت کا وسیع کسے ہونا چاہیے؟ قرآن کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. کیا ہے؟ بھانجے، شاگرد اور وزیر. اب اگر ہم نے اس کا کمپیریزن کیا، تقابل کیا، تو ہمیں ملا کہ امام علی علیہ السلام اور رسول کے درمیان ایک رشتہ ہے جو داماد کا رشتہ ہے اور بھائی کا رشتہ ہے، یعنی نسلاً آج کے ابراہیم اور سلیمان نبی کا جو کنیکشن تھا اس سے میچ ہو گیا. اس کے بعد شاگرد، نبی کے شاگرد ہیں. امام علیہ السلام پوچھا کہ آپ کے معلم کون ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہمارا معلم رسول اللہ ہے، میرا استاد رسول اللہ. رسول نے مجھے ایسے تعلیم دی ہے جیسے پرندے کی ماں اپنے بچے کو دانا چلاتی ہے. اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ یہ وسیع تھے، وزیر تھے. امام علی علیہ السلام کے بعد رسول نے فرمایا کہ علی جو ہے میرے وسیع بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، جانشین بھی ہیں. اب یہ باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نبوت کا وسیع، نبوت کا جو وزیر ہوتا ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے، وہ کس مقام پہ ہوتا ہے. اب میں جملہ روک کے ایک بار، میں گفتگو روک کے ایک بات یہ کہہ دوں، جب وزارت سلیمان کا یہ حال ہے، جب وزیر سلیمان کا یہ حال ہے، تو اندازہ لگائیے وزیر محمد کس موت پہ ہوگا، کس اوج پہ ہوگا، کس معراج پہ ہوگا. ایک سلوات پڑھے اور محمد و آل محمد. داستان ہے کیا ہے ان کے بعد جو ہے وہ قرآن کا تھوڑا سا علم تھا. اب گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. قرآن کے بعد اب جب سلیمان نبی کو پوری حکومت دے دی گئی، دیکھیے مووی ہے جناب سلیمان نبی کے بارے میں، تو ایک آدمی نے بنائی، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کو دیکھیے، کیونکہ یہ جو اسلامی جس کو سیریل کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے آپ کے آپ جو کہانی اور قصے سنتے ہیں اس کی تصاویر کو آپ کے ذہن میں نقش کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا مختار نامہ دیکھنے کے بعد آپ کو مختار کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چلی، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور وہاں کی قیادت میں یہ فلم بیان کی. آپ اسے دیکھیے تو جناب سلیمان نبی کو پوری حکومت دے دی گئی. اب بھی جناب سلیمان نبی کا گفتگو وہی تھی. رکھتے ہوئے اختیار دیکھیے آپ، اس کے اختیارات جتنے ہوں گے وہ زیادہ جو ہے وہ نبی کے قریب ہوگا. ابھی تو بہت گفتگو ہے، ابھی قرب کے بارے میں اس میں وہ بیماری ہوتا ہے اور قربانی ہوتا ہے، اس میں یہ تفصیل ہے، اس طرح سے انشاءاللہ میں آؤں گا. اب جب سلیمان نبی نے کہا کہ اب ذرا سا جائزہ لیا جائے، کل کر چکا ہوں جائزہ، ایک اور جائزہ لیا جائے، آگے چلے گئے. جانے کے بعد جب لوگ دیکھ رہے ہیں ایک حکم صادر کر دیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے اوپر آئے. سب جو جہاں ہے سارے لشکر آتے جاتے رہے، کوئی اوپر نہ آئے گا. توجہ کیجیے گا، سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے. یہ لکھا ہے کہ چاہے وہ جیل ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ مقرر فرشتے ہوں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شریر ہو، چاہے وہ قریب ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہوں، سب جو ہیں آپ کے جمع ہو گئے. سب وہی فکری باتیں سلیمان نبی کو دیکھ رہے ہیں. کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اوپر آئے، اور آنے کے بعد اگر آ گیا تو پھر اس نے نبوت کی خلاف ورزی کی. وہ دائرۂ حکومت یا دائرۂ حکومت سلیمان نبی اس نے خلاف ورزی کر دی ہے، کیونکہ دائرہ معین ہو گیا ہے. اس کی لیے میں ایک آتا ہے کوئی قرآن کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے سلام ہو. جواب دیا جناب سلیمان نبی نے، خیریت، تم نے اعلان نہیں سنا، کسی کو آنے کا اختیار نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہے نبی خدا، آپ کی جہاں تک حکومت ہے نا، میں حکومت کے باہر سے آیا ہوں، آپ حکومت کے پرے سے آیا ہوں، آپ کی حکومت کے باہر سے آیا ہوں. نام کیا ہے؟ میں اسرائیل ہوں، میں اسرائیل ہوں. کس لیے آئے ہو؟ ابھی ہمارے جملے کس لیے آئے ہو؟ جانتے ہی ہیں آپ کہ میرا کام کیا ہے، میں کس لیے آتا ہوں. نام تو اسرائیل ہے، مگر زمین کے مجھے ملک الموت کہا جاتا ہے. اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اب یہ بھی بات ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ سبھی روح قبض کرنے نہیں جاتا ہے،
اس کے لیے ماتا ہے کچھ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں. اسرائیل جو ہے حضرت ناصر کے پاس کوئی نہیں جاتے بلکہ وہ بہت مقرر لوگوں کے پاس جاتا ہے, نبیوں کے پاس, مسلموں کے پاس. اب سلیمان مقرر نبی ہیں, برگزیدہ نبی ہیں, تو جب اسرائیل جو ہے وہ ایسے ایک ذات ہے, کچھ ذات ایسی ہے جس میں ہم لوگ حسین علیہ السلام کی روح قبض کرتے اسرائیل بھی نہیں آیا. ملک الموت تو چھوڑیے, اسرائیل بھی نہیں آیا, لیکن خدا بندے اعلیٰ نے خود روح قبض کیا. یہ روایت جو لے آئے تو خدا بندے اعلیٰ نے خود روح قبض کیا. سمجھ لیجیے مقام امام حسین کیا ہے. تو آیا سلیمان نبی نے کہا کہ اچھا کیا کرنا ہے, آپ تو جانتے ہیں میرا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اجازت میں سائے میں چلا جاؤ. نہیں, سائے میں جانے کا جب آپ نے سمجھا آخر مختار آج کتنے مجبور ہو گئے, نبی ہے آج کتنے مجبور ہو گئے کہ سائے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اجازت کو بیٹھ جاؤ, کوئی اجازت نہیں ہے. جیسے آپ ہیں بس ویسے ہی رہیں, آپ کو بالکل بھی جنبش کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک سلیمان نبی کی حکومت تھی, یہ شخص یا یہ فرشتہ اس کے باہر سے آیا ہے, عالم ملکوت سے آیا ہے. پتہ یہ چلا کہ سلیمان کو ہے کہ جن کی حکومت عالم ملک میں ہے. اب اگر دیکھنا ہے کہ کس کی حکومت عالم ملک میں بھی ہے, عالم ملکیت میں بھی ہے, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اسرائیل کس کے دروازے پہ آ کے رک گیا تھا, کس کے دروازے پہ آ کے رک گیا تھا. اور صرف رکا نہیں بلکہ رسول کو کہنا پڑا, فاطمہ جب تک تمہیں اجازت نہ دو گی ملک الموت گھر میں نہیں آ سکتا. ایک سلمان پڑھو پر محمد و آل محمد. سلام اللہ علیہ پر باوند بلند سلوان صلی اللہ محمد علی محمد. جب تک آپ اجازت نہ دیں گی, خدا بندے عالم نے ہمیں رتبہ دیا ہے اہل بیت کو کہ یہ جو ہیں فرشتے کہ جہاں جانے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں ہیں, ایک وقت میں لاکھوں کو قبض کر لیتے ہیں جن سے اجازت نہیں مانتے. ہمارے در کا امتیاز ہے, یہ ملک الموت جو آیا ہے وہ اجازت لینے کے لیے آیا ہے. اب آپ کی تاریخ معلوم ہے کہ فاطمہ نے شہزادی نے اجازت دی, تب وہ داخل ہوا, تب وہ داخل ہوا, تب وہ داخل ہوا. ملک الموت اسرائیل جانتا تھا یہ در اہل بیت کے اصول کیا ہیں, در اہل بیت کے روابط کیا ہے, یہاں پہ کس انداز میں آیا جاتا ہے. خدا بندے عالم نے جسے اشرف مخلوقات فرشتوں سے بھی بڑھ کر جنہیں بنایا ہے, وہ فاطمہ کے در کی اہمیت بھول گئے. نبی در پہ آ کے سلام کرتے, جناب سلیمان نبی نے کہا, فرشتے نے کہا کہ نہیں, جس حالت میں. اچھا اس کے پہلے بھی جناب سلیمان نبی نے جو حکومت کی ہے, آپ دیکھیے جناب سلیمان نبی کو کہ میں اختیار بتا رہا ہوں آپ کو, آپ جناب سلیمان نبی سے ان کو پڑھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے. آپ آسے پر نقلیہ اس کو ہونے والے جو حالات واقع ہوئے اسے پڑھ کے آپ اندازہ لگائیے کہ خلافت کا معیار کیا ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جناب سلیمان نبی کو اتنی بڑی حکومت دی گئی, تو جناب سلیمان نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ اب رزق میں بانٹوں, میں چاہتا ہوں کہ رزق میں بانٹوں. تو کہا وہ سطر کر دیا, رزق نہ بانٹوں. خدا نے اچھا ٹھیک ہے رزق بانٹ کے دیکھ لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کا گھر چلا رہے ہیں, 10 دن سے زیادہ گھر نہیں چلا پاتے, 11ویں دن پورے محلے میں بکتے رہتے ہیں, فلاں کو راشن دے کے آئے, فلاں کی خدمت کر کے آئے, فلاں کی فیصلہ میں جاتا ہوں کہ میں رزق بانٹوں. ٹھیک ہے رزق بانٹو. اب اس میں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو گئے, سب کو دیا جا رہا ہے, جس کا جو کھانا تھا اسے عطا کیا جا رہا ہے, اس کو جو دیا سب کھانے مضبوط. میں سمندر سے ایک مچھلی نے سر کو نکالا. سلیمان نبی گرام سے گرم کیجیے, ہم بھی چھوٹے ہیں. سلیمان نبی نے کہا کہ تو ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ, کھانا مل جائے گا. اس نے کہا کہ بھوک تو زبردست لگی ہے نا, بھوک بہت زبردست لگی ہے. جناب سلیمان نبی نے کہا ہوگا کہ ہمارے جو نئے یاد ہے, جناب سلیمان نبی نے کہا ہوگا
کہ بھائی اس کی تیاری کرا دو، اس کا انتظام کروا دو، پہلا دن ہے ایسا ہمیں خراب کر دے معاملہ. اب یہ کہا کہ مچھلی اتنی زیادہ بھوکی تھی، اتنی زیادہ بھوکی تھی، سارے کھانے کو رکھ کر گئے. پھر آپ سلیمان نبی کا پروردگار اس پارٹنر تمہارا ہی کام ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اجب نے پروردگار کا سلیمان نبی تم یہ سوچتے ہو کہ آٹا کھلا کر تم مچھلیوں کا پیٹ بھر دو گے، ہم ہوائیں چلاتے ہیں کہ جس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے. ایک سلوات پڑھ کر محمد بالکل ختم ہو گیا ہے. اب بات یہ سمیٹتے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جناب سلیمان نبی نے کیا کیا رزق بانٹنے تک کو دے دیا گیا ہے. میں رزق بانٹوں گا. رزق کس کا ہے؟ کیا سلیمان نبی کا رزق ہے؟ یا یہ سلیمان نبی بانٹ رہے ہیں؟ کیا یہ سلیمان نبی نے خود اگایا ہے یا خود کے حکم سے آیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جو سلیمان نبی بانٹ رہے ہیں. ہم بھی تو وہی کہتے ہیں اللہ کا رزق ہے جو علی بانٹ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد صلی محمد علی محمد. اب یہاں پہ مسقط کا ایک بند یاد آ گیا، کسی شاعر کا ہے، شاید سنا ہوگا، مشہور شاعر جو شعراء کی بستی ہے، عرب سے بات کرنے والے لوگ ہیں. امام علی علیہ السلام رزق بانٹتے ہیں، یہ ملا ہے. جناب پیغمبر علیہ السلام کی داستان پڑھ لے، گڑیا داستان پڑھ لے، خود ابو ذر کے بارے میں پڑھ لے، خود باقی بشیرہ دیکھ لے، نبی نے کیا کارنامے کیے ہیں. یہ لوگ رزق بانٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جتنا بھی ہمیں رزق مل رہا ہے یہ مجلس امام حسین کی بدولت مل رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہمیں رزق دیتے ہیں، لیکن وہ رزق ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق ہے. بیچ میں یہ وسیلہ ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم تبسل کے قائل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنی طرف سے رزق بناتے ہیں اسے دیتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے رزق کو جو دیتے ہیں. کیا ہے؟ علی ستم کو سراسیر کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو توہین کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے. سوالیوں کی صداقت اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب دیکھیے آپ امامت کے اختیار کو پہچانیے. اب یہاں پہ جب یہ گفتگو آئی ہے تو اب گفتگو آگے بڑھے گی امامت کون سے کارنامے کی. ابھی جو اب میں آیت پڑھا تو اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ بس ظاہر کر دیا ہے، یہ ترجمہ سب کو معلوم ہے. اس آیت میں جو ہمارا موضوع سخن ہے کا امام کی ساری چیزیں دکھا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو اس میں جو للناس ہے اس کے لام میں بڑی بحث ہے. للناس کے لام میں بڑی گفتگو ہے. اس کے لام میں ظالمین میں جو الف لام ہے اس پہ بڑی گفتگو ہے. بڑے بہت سے چھپے ہوئے ہیں، بڑی اس میں گنجائش ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو چھوڑو نہیں تو قرآن کو سمجھو بھی. میں نے شروع میں کہا ہے صرف اسما کی حد تک نہ رہو بلکہ افہام بھی رہے، سمجھتے بھی رہو، سمجھتے بھی رہو، سمجھتے بھی رہو. بس میرے دل رہو ایمان کی وہ معرفت ہوتی ہے. اگر ہمارے دل میں ایمان کی معرفت ہو جائے نا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہوتی. ہم اس ممبر پہ بیٹھ کے مجلسیں پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنی مجلسیں ہم نے پڑھی اور آپ نہ جانے کتنے خطیبوں کو سنا. معرفت امام نہ جانے کتنی گفتگو کرتے رہتے ہیں، بہت سی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ افراد ہوتے ہیں، بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں، بہت کم ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو معرفت امام پڑھتے پڑھتے ان کے ذہن میں یہ بھی چلتا رہتا ہے کہ ہمیں عوام کو خوشنودی نہیں چاہیے، امام کی خوشنودی چاہیے. بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں. ہمیں داد چاہیے نہ تحسین چاہیے، ہمیں داد تو چاہیے اس سے چاہیے کہ جو جنت کا مالک ہے جو جنت کو تقسیم کرتا ہے. اگر یہ کسی خطیب کے ذہن میں اتنی بھی معرفت امام آ جائے تو ممبر پہ آج جو اوٹ پول بکنے والے لوگ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ممبر سے روک لے، کیونکہ جو عوام کو خوش کرنے میں تیار ہوتا ہے امام اس سے کبھی خوش نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ عوام کی خوشنودی میں بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں. میں بات ختم ہو گئی، میں زیادہ اس کے ذہن نہیں جا سکتے. معرفت امام کو حاصل کرے، امام کی معرفت کو حاصل. میں نے کہا امام کو صرف امام پہچانتا ہے، تو پھر امام کو بھی ہمیں پہچاننا ہے. امام کے ذریعے سے پہچاننا ہے، عوام کے ذریعے سے نہیں پہچانتا ہے، ہمارے ذریعے سے نہیں پہچانتا ہے. آج تاریخ 6 محرم یہ کربلا میں جتنے بھی سب امام کو جاننے والے پہچاننے والے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بات جو بھی ہے وہ چن چن کے رکھے گئے.
ورنہ 18,000 بجانے کتنے خط لکھے گئے، سب کہتے تھے امام ہم آپ کے چاہنے والے. میں نے کہا تھا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، بلکہ امام کو کہنا پڑے تو میرا چاہنے والا ہے، تو میرا شیعہ ہے. تاریخ تو ظاہر سی بات ہے اچھی تعریف ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن کربلا میں کیا ہو رہا ہوگا، سب جانتے ہیں. امام کو گھیر کے پروانے کھڑے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے شامی ہوئے چراغ کو گھیر کے پروانے ہوتے ہیں. امام جو کہے اسی حساب سے چلے گئے. طاقت سب کے پاس، اور فضل عباس کے پاس وہ شجاعت ہمت ہے کہ وہ خیمے کو ہٹا دے، مگر معرفت امام کے عباس کو سینے لگا نہیں. جذبے اور شعور الگ ہے. امام کا حکم نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، امام کا حکم نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. 6 محرم کی تاریخ ہے، میں نے عرض کرتا ہوں ہر تاریخ کچھ نہ کچھ سے منسوب کیا ہے. آج بڑی قیامت کی تاریخ ہے، خاص کر کے ان افراد کے لیے جو صاحب اولاد ہیں. خداوند عالم نے جنہیں اولاد دیا ہے، شہادت پڑھنے سے پہلے اور آہستہ سے ایک تو میں واقعہ پڑھوں. میں نے کسی سے سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ذاکر تھا اور ہمیں وہ جناب علی اکبر اسلام کی مسائل کو پڑھتا تھا. دیکھیے آپ غور کیجیے گا، میں نے کہا ہے آج کا دن صاحب اولاد کے آپ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، خدا کرے یہ جوان ہو، خدا کرے یہ جوان ہو اور آپ سے چلتے ہوئے خوش ہو جائیں. لیکن اللہ کبھی یہ دن نہ دکھائے وہ جوان آپ سے چھڑنے کے لیے ہے اور آپ کے قوم لڑکا ہے. پوری دیر میں یا پردیش میں اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، اپنے جوان بیٹے کو بھیجتے ہیں، آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں. پھر بیٹا جان رہے خیال سے رہنا، اچھے سے رہنا، پریشانی ہو کال کر دینا. تو میری آواز ماں بہنوں تک پہنچ گئی ہے. خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ہمیشہ اپنے بیٹوں کو میرے پر یہ داستان سنا کے بات کیا کرو تاکہ بیٹا ایک ذاکر میں جو ہے کہ میں نے دعا کی خدا بندے عالم سے. اب اس کو بھی کئی طرح سے آپ کے ذریعے کے پاس کر کے دعا کی آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کروا دے گا ذریعے کے صدقے میں مجھے اولاد نرینہ آ رہا تھا. تو بہت خوبصورت اولاد ہے. کیوں؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اکبر جب شہید ہوئے تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. مجھے اولاد نرینہ بہت خوبصورت اس کی زلفیں ہوں. دیکھنے والے لوگ کہیں، میں نے کہا نا کہ جب اکبر علیہ السلام کا سر میرے پر رکھا گیا تھا ایک ضعیفہ نے کہا تھا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، خدا کرے اس کی ماں زندہ ہو. کیسی بات کر رہی ہے، اس کی ماں زندہ ہے، کیسے زندہ رہے گی؟ جہاں سب چہرہ شہید ہو گیا، اسے قتل کر دیا گیا. اس نے کہا کہ دعا پروردگار مجھے بیٹا دے دے، میں اسے بڑا کروں گا اور 18 سال کا جب ہو جائے گا تو اسے موت دے دینا، اسے موت دے دینا. تاکہ میں شہادت پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں. یا توجہ کیجیے گا، رات کی مجلس میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ داستان سنیں گے، شہادت سنیں گے. کہا کہ ایسا ہو کہ جب وہ جوان ہو جائے، بالکل کڑیل جوان ہو جائے. کڑیل جوان جب ہوتا ہے نا تو سارے چہروں کے جو حصے ہوتے ہیں نا وہ مکمل ہو جاتے ہیں، وہ اچھے سے طریقے سے ابھرنے لگتے ہیں، سمجھ میں آنے لگتے ہیں. جب وہ جوان ہو جائے تو اسے موت دے دینا. بالکل یہی ہوا. جب اللہ نے اولاد دی تو اس شخص نے پالنا شروع کیا، بڑی محبت کرنے لگا، اتنی محبت کرنے لگا کہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھتا تھا. بیٹا کچھ چاہیے، بیٹا کچھ بتاؤ، خدمت کا موقع ہو. تاریخ یہ لکھا ہے کہ وہ بیٹا جب جوان ہو گیا نا، دعا کیا تھا پروردگار جب یہ جوان ہو گیا اسے موت دے دینا، یہ دنیا سے چلا گیا. تاریخ میں یہ ملا ہے، بتانے والوں نے بتایا ہے کہ جب وہ جوان ہوا تو اس کی موت ہو گئی. جوان ہوا اس کی موت ہو گئی. اب جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کیوں امام حسین علیہ السلام کے آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. بیٹے کا ابھی کڑیل جوان کا باپ کے ہاتھ میں دم توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ کسی باپ سے پوچھیے گا کہ جب بیٹے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیٹا کسی کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو تکلیف کیا ہوتی ہے. پروردگار دعا قبول ہو گئی،
محبت تھی نا، پوری زندگی میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا رہا ہے، لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے، بیٹا میں تم سے بڑی محبت کرتا تھا، تو چلا گیا اس دنیا سے، تمہارے علاوہ میرا کوئی سہارا نہ رہا، رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے۔ اب لوگ آگے بڑھے کہ یہ کتنی دیر سے گریا کر رہا ہے، اب اس کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بتانے والے نے بتایا ایک باپ اپنے بیٹے کے فراق پہ دنیا سے چلا گیا ہے، ارے سر رکھ کر اپنے بیٹے کے سینے پہ رو رہا تھا، مگر روتے روتے دنیا سے چلا گیا۔ اب سمجھ میں آیا، حسین جب اکبر کی لاش پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہ اکبر میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ایک جملہ کہ اکبر تمہاری شہادت نے یہ حال کر دیا، اب یہ دنیا میرے لیے خاک ہو گئی ہے، حسین زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ بس ایک اور واقعہ پڑھتا ہوں، عباس مازندرانی کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، عباس مازندرانی۔ اب محسوس کیجئے گا، شہادت نہ پڑھ پاؤں گا لیکن آپ محسوس کیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے اکبر کا در۔ اکبر کے بڑے مصائب ہیں، اکبر کے بڑے مصائب ہیں۔ اذان علی اکبر سے کربلا شروع ہوئی تھی، اذان علی اکبر سے۔ اگر وہ عباس مازندرانی جو ہے وہ بڑے عالم اللہ اور بہت بڑے عارف باللہ تھے، بڑے عرفان کے بہت بڑے قائل تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، میں جو ہوں وہ، یا میں جب بھی موقع آتا تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جب بھی جاتا تھا تو پیدل جایا کرتا تھا، میں جب بھی جاتا تھا تو پیدل جاتا تھا۔ بڑی فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ خود اکبر علیہ السلام کی روزے کی یا قبر کی زیارت کے بڑے ثواب ہیں، اسی لیے جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیے اس میں جہاں حسین علیہ السلام سے سلام بھیجا گیا ہے وہیں کچھ دیر رکے اکبر کو سلام کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اب راستے میں ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں خیمہ لگتا ہے، شب جمعہ سے پہلے جو ہے وہاں پہ پہنچا خیمہ، اور عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں پہ رک جاؤ۔ پھر لیکن اچانک خیال آیا شب جمعہ ہے، اتنا اچھا ہوگا کہ میں آج حسین اور اکبر کے روضے پہ پہنچ جاؤں، اتنا اچھا ہوگا کہ میں یہ کہتے ہیں کہ تھکاوٹ کو بھول گئے اور چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ذریعے اقدس کو پکڑ کے دعا کرنے لگتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام حسین اللہ میں چاہتا ہوں کہ مرثیہ اور ذریعے کے پاس آتے ہیں۔ جب مرثیہ کی کتاب کو کھولا تو پتہ ہے وہ مرثیہ کس کی شان میں آیا؟ جناب اکبر علیہ السلام کا مرثیہ سامنے آ گیا۔ بتانے والے نے بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے اس مازندرانی نے، عباس مازندرانی نے اکبر علیہ السلام کا مرثیہ پڑھا۔ جتنے لوگ تھے گریا کرنے لگے، مسجد میں آ گئے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی گریا کر رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ نے صرف مرثیہ پڑھا ہے، مسائل پڑھا ہے، اکبر کے مسائل کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے، مرثیہ پڑھ کے تو جا رہے ہو، پتہ ہے امام حسین کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میں مرثیہ پڑھ کر اپنے گھر میں آ گیا، عالم خواب میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی ہے اور آنے کے بعد اس کو سلام کرتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اب جو وہ حیرت یہ تھی کہ میں سمجھ گیا کہ یہ امام وقت ہے، یا یہ امام ہے کہ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ جواب سلام دیا، امام حسین علیہ السلام آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اب جب آنا نا تو اکبر کا مرثیہ مت پڑھنا، اکبر کا مرثیہ مت پڑھنا۔ یہ بڑے عالم باللہ تھے، اب جب آنا تو اکبر کا مرثیہ نہ پڑھنا۔ تب مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی کہ اگر نہیں مرثیہ تو بہت اچھا تھا، لیکن جب تم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے میری زیارت کرنے کو آتی ہے، جیسے ہی تم نے مرثیہ شروع کیا، ارے میری ماں اس قدر گریا کر رہی، فرشتوں کو کہنا پڑا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الاعلى، بحق فاطمه فاطمه السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن،
وعبد الحسين وعبد الغني والحسان بريلا ابن محمد علیہ محمد رسول عبادت کو قبول کرنا بريلا جہاں انسان ہے جہاں معجزت آپ کی عبادت کرنا بريلا جو روزگار ہے آپ کے لیے روزگار مہیا فرما بريلا محمد علیہ محمد کا راستہ محمد علیہ محمد کا راستہ علماء کرام ہمارے کرام کا سایہ ہمارے بريلا محمد علیہ محمد کا راستہ دنیا میں ہمیں زیارت حسین نصیب کرنا آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب کرنا درجات مولا محمد کا راستہ ایران کو کامیابی و کامیابی عطا فرما برائے محمد محمد کا راستہ